بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کی جتنی بھی تحریریں میں پڑھتی ہوں تو میں بہت لطف اٹھاتی ہوں۔ اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اشفاق احمد کو جب بھی مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو فوک وزڈم ہمیں بتاتے ہیں وہ عام آدمی سے، جیسے کبھی ترخان سے لیتے ہیں، کبھی مستری سے، کبھی درزیوں سے، عام آدمیوں سے وہ اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ جیسے میں نے بھی آپ کو نرس فرخندہ والا واقعہ بھی سنایا، تو ان کا یہ نظریہ تھا، یعنی ان کی جو میں ان کی فلاسفی پڑھی ہے اس میں مجھے جو سمجھ آیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم سے الگ ایک جو شعور ہے یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، جو دانش ہے، دانش ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ اشفاق صاحب اپنا بتاتے ہیں اپنے کہ جب انہوں نے میٹرک پاس کر لیا تو کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ اس وقت مجھ میں تکبر تھا اور میں پتہ نہیں اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا کہ میں نے بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی ہے۔ تو گھر والوں نے میرا کالج شہر کے اچھے کالج میں کروا دیا، کالج میں داخلہ ہو گیا تو تیاری کرنے لگے۔ تو اماں نے ایک ٹرنک میں ایک ساتھ مجھے پکڑا دیا، ساتھ ملازم سے کہا کہ ان کو اسٹیشن تک جا چھوڑا صاحب کو کہ اس کا پہلا سفر ہے، یہ کالج جا رہا ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ فرسٹ ایئر میں داخلہ ہو گیا تھا، میٹرک پاس ہو گیا تھا۔ تو والدہ نے کہا کہ ٹھہر جا، اسٹیشن پہ جانے سے پہلے نا تو اپنے تایا قاسم علی سے جاتے ہوئے اس کو سلام کرتے ہوئے جانا۔ میں کیونکہ بہت اس وقت اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، بہت عقل مند ہو گیا تھا اور بہت زیادہ مجھے علم آ گیا تھا، تو میرے اندر مجھے کچھ اچھا نہیں لگا کہ میں تایا، کیونکہ میرا تایا جو قاسم علی تھا وہ ایک موچی تھا، ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر وہ جوتوں کی مرمت کرتا تھا، اس میں کیل کوکے لگایا کرتا تھا، تو مجھے کوئی پسند نہیں تھا کہ میں ان سے ملنے جاتا۔ خیر جیسا بھی تھا، ماں کا حکم تھا، تو میں تایا کو سلام کرنے چلا گیا۔ تو تایا کو بتایا، تایا کہتا کدھر جا رہا ہے، میں نے بتایا کہ کالج میں داخلہ ہو گیا تو شہر جا رہا ہوں۔ تو کہتے کہ 3 باتیں یاد رکھنا۔ پہلی بات تو وہ جو ٹرن والی جو شرٹ ہوتی ہے نا، ان دنوں کہتے کہ میں 8ویں جماعت میں تھا، مجھے تب سے خواہش تھی کہ میں وہ جو کالر والی شرٹ ہے، کیونکہ دیہاتوں میں تو ویسی شرٹ قمیضیں نہیں نا پہنتے، تو ویسی شرٹ نہ سلوانا جس میں وہ ٹچ لگاتے تھے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنا۔ دوسری بات یہ کہ بودا نہ رکھنا، اور تیسری اور آخری بات وہ یہ کہ لڑکیاں نہ چھیڑیں۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے کہا ٹھیک ہے جی تایا، کہتے میں جب شہر گیا تو میں نے جاتے سب سے پہلے تو وہ جو کالر والی قمیض تھی نا وہ سلائی کروائی، اور ظاہر ہے پھر بال شال بھی سارا وہ اتنا شہری بابو والا اسٹائل بھولیا اپنایا۔ اور لڑکیاں تو ظاہر ہے ساتھ ویسے تعلیم حاصل کرتی تھیں، ساتھ پڑھتی تھیں، تو ان کے ساتھ تو پھر انٹریکشن رہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ خیر گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں، جب پھر میں بڑے شہر سے بڑی جو ہے تعلیم حاصل کر کے جب اپنے گاؤں واپس لوٹا تو بڑا میری آؤ بھگت ہوئی، بڑا جو ہے اتفاق میرا استقبال کیا گیا، بڑی مجھے جو ہے عزت افزائی ہوئی میری۔ کہتے ہیں کہ میں شام کو اپنے چچا قاسم علی کے پاس گیا، ایک پتھر کی سل پر بیٹھ گیا ان کے سامنے، اور میں کیونکہ بہت زیادہ علم حاصل کر کے آیا تھا اور میں کوئی چیز تھا، میں ایک قابل انسان تھا، تو کہاں وہ میرا تایا ان پڑھ، تو میں نے ان پہ اپنی ظاہر علم کا روب تو ان پہ ڈالنا تھا نا، انہیں بتانا تھا کہ میں کتنا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں۔ تو میں نے ان کو مروب کرنے کے لیے، ان پہ اپنا روب جمانے کے لیے ان کو بتایا کہ تایا جی یہ جو مکھی ہوتی ہے نا، جسے آپ بڑا حقیر اور بڑا ایک معمولی سا کیڑا سمجھتے ہیں، یہ دراصل اس کی جو آنکھ یا اس کی جو نظر ہوتی ہے نا، جو اس کی بینائی ہوتی ہے، یہ دوسرے کیڑوں سے یہ 3000 لینز اس میں زیادہ ہوتے ہیں، یا معدد جو شیشے ہوتے ہیں اس کے اندر زیادہ ہوتے ہیں، اسی لیے جب ہم اس کو مارنے لگتے ہیں تو یہ فوراً اڑ جاتی ہے۔ تو مجھے لگا کہ میری بات سے تایا پہ بڑا روب ڈلے گا، ان کو پتہ چلے گا کہ اس نے کتنی تعلیم حاصل کی ہے۔ تو تایا کہتے ہیں کہ لکھ دی لعنت داندی مکھی چے کہ جیدی 3000 اکھاں ہون، 3000 یعنی اس کی بینائی تیز ہو، لینز ہوں، اور وہ پھر بھی جدوں بوے تے گند 'چ جا کے بہندی۔ کہتے ہیں مجھے بڑا یعنی کہ اس بات سے میں توقع نہیں کر رہا تھا کہ یہ مجھے ظاہر آگے سے جواب دیں گے۔ لیکن یہ اسٹوڈنٹس بات یہ ہے کہ ہم
کیونکہ بہت سارے اشفاق احمد کی میں وزڈم کی کر رہی تھی گزشتہ 2 لیکچر میں، اور یہ تیسرے اور آخری لیکچر میں بھی اسی کی طرف آؤں گی کہ دیکھیں ہم بعض دفعہ بڑی کوشش کرتے ہیں، بڑی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے رویے کی طرف واپس جاتے ہیں نا تو ہم اپنی تحریر سے، اپنی تقریر سے اور اپنے وزڈم سے جو بھی ہماری جو پیش قدمی ہم کرتے ہیں اس سے ہم جو ہے نا ہم اپنا جو کہہ لیں کہ ٹالرنس کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں۔ یعنی بعض دفعہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم کوئی ایڈیٹوریل پڑھ رہے ہیں یا کوئی کالم پڑھ رہے ہیں تو کوئی بات جو ہمیں بہت سخت ناپسند آئی ہے تو ہم اس پہ بڑا فوری اور بڑا سخت ہمارا رد عمل ہوتا ہے، ری ایکشن ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ بہت بڑی ایک طرح کی ناانصافی کر جاتے ہیں، زیادتی کر جاتے ہیں۔ اللہ آپ سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اللہ آپ سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔